بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عبید بن سباق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عباس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اہل یمامہ کے ساتھ شدید جنگ ہوئی، بہت مسلمان قراء شہید ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت ان کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بے شک عمر میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ یمامہ کا دن قرآن کے قراء کی شہادت کے ساتھ گرم ہو گیا ہے، اور بے شک مجھے یہ خطرہ ہے کہ مختلف شہروں کے قراء شہید ہو گئے ہیں تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا۔ میری رائے یہ ہے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دے۔ حضرت زید بن ثابت نے بتایا کہ میں نے حضرت عمر سے کہا، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو کرنے کا حکم سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام نیک ہے۔ پھر حضرت عمر مجھ سے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا، اور میری بھی اس مسئلے میں وہی رائے ہوگی جو حضرت عمر کی تھی۔ حضرت زید بن ثابت نے بتایا کہ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا، تم نوجوان مرد ہو، عقل مند ہو، ہم تم پر کوئی تہمت نہیں لگاتے، اور تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کو لکھتے تھے، تم قرآن مجید کو تلاش کر کے اس کو جمع کرو۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا مکلف کرتے، وہ مجھ پر اتنا دشوار نہ ہوتا جتنا مجھے ان کے اس عمل پر دشوار ہونا پڑا، میں قرآن مجید کو جمع کروں۔ میں نے کہا، آپ کیسے وہ کام کر رہے ہیں جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم وہ نیک کام ہے۔ پھر ابوبکر صدیق مسلسل مجھ سے اس پر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا۔ میں کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں اور پتے اور چوڑے پتھروں سے قرآن مجید لکھا ہوا تھا، مردوں کے سینوں سے قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کرنے لگا حتیٰ کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیات کو حضرت خزیمہ کے پاس پایا، اور میں نے اس آیت کو اور کسی کے پاس نہیں پایا۔ وہ آیت یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ یہ سورۃ توبہ کے خاتمے تک ہے۔ یہ مصحف حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ پھر وہ مصحف حضرت عمر فاروق کے پاس ان کی پوری حیات تک رہا، پھر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ خطابی انہوں نے لکھا کہ قرآن مجید کو ایک مصحف میں اس لیے جمع نہ کیا ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرآن مجید مسلسل نازل ہو رہا تھا۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ناسخ آیت نازل ہو جس سے بعد احکام شرعیہ، بعد آیات کی تلاوت منسوخ ہو جائے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے دلوں میں قرآن مجید کے جمع کرنے کا الہام کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا اس کی ضمانت دی، وہ وعدہ پورا ہو جائے، اور اس کی ابتدا حضرت عمر کے مشورے سے
ابو بکر صدیق کے ہاتھوں سے ہوئی، اور اس کی تائید امام ابو داؤد کی اس روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے مصاحف میں عبد خیر کی سند کے ساتھ حضرت علی سے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصاحف کو مرتب کرنے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق کو ہوگا، جنہوں نے سب سے پہلے کتاب اللہ کو جمع کیا۔ اس حدیث پاک میں حضرت زید بن ثابت نے کہا، اور میں نے اس آیت کو اور کسی کے پاس نہیں پایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ زید بن ثابت کی مراد یہ ہے، انہوں نے اس آیت کو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس لکھا ہوا نہیں پایا، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ قاعدہ مقرر کیا تھا، کسی آیت کا فقط لوگوں کو حفظ ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ یہ آیت رسول اللہ کے زمانہ میں لکھی گئی تھی، اور زید بن ثابت نے جو اس آیت کو کسی اور کے پاس لکھا ہوا نہیں پایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آیت ان کے نزدیک تواتر سے منقول نہ ہو، بلکہ یہ آیت بہت سارے صحابہ کو حفظ تھی، لیکن ان کے لکھنے کا ثبوت حضرت زید بن ثابت کو صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملا۔